ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دو پریاں جن کا نام ایمان اور نیلم تھا، ایک دفعہ وہ آسمان کی سیر کو نکلی۔ وہ اڑتے جا رہی تھی کہ اچانک ایمان کی نظر ایک چمکتے ہوئے پتھر پر پڑی۔ اس نے کہا، نیلم نیلم، وہ دیکھو، وہ پتھر کتنا چمک رہا ہے، مجھے وہاں جانا ہے۔ نیلم نے اس جگہ کو غور سے دیکھا اور کہا، نہیں، ہم وہاں نہیں جا سکتے۔ کیوں نہیں جا سکتے؟ ایمان نے پوچھا۔ کیونکہ ہمارے والدین نے ہمیں وہاں جانے سے منع کیا ہے اور ہم ان کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ نیلم نے جواب دیا، اچھا ٹھیک ہے۔ ایمان نے کہا، ارے وہ دیکھو ایمان، کتنے پیارے پھول ہیں، ہم وہاں چلیں؟ نیلم نے کہا، ہاں چلو۔ جب نیلم کا دھیان اوجھل ہوا تو ایمان پتھر کی طرف چلی گئی۔ روشنی کی وجہ سے نیلم کی نظر پڑ گئی، لیکن تب تک ایمان غائب ہو چکی تھی۔ اوہ ایمان، یہ کیا کر دیا تم نے؟ آہ ایمان، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب میں ماما بابا کو کیا بتاؤں گی کہ ایمان کہاں گئی ہے؟ یہ کہہ کر نیلم واپس چلی گئی۔ جب روشنی ختم ہو گئی تو ایمان حیران رہ گئی، کیونکہ وہ بہت ہی عجیب جگہ پر تھی۔ وہاں اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ یہ میں کہاں آ گئی؟ ایمان ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ وہ باہر نکلنے کا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اسے کوئی راستہ نہ ملا اور وہ پریشان ہو کر رونے لگ گئی کہ اچانک وہاں ایک اور پری آ گئی اور کہنے لگی، رو مت، انشاءاللہ ہم یہاں سے باہر ضرور نکلیں گے۔ اس پری نے کہا۔ ایمان نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، تم کون ہو اور یہ کون سی جگہ ہے؟ نیلم آ گئی تم؟ ایمان کدھر ہے؟ نیلم کی ماں نے پوچھا۔ السلام علیکم امی جان۔ ایمان تو اپنی دوست کے ساتھ آج رات رہے گی، کیونکہ اس کی دوست کی آج سالگرہ ہے۔ ہمیں وہ راستے میں ملی تھی اور ایمان کو اپنے ساتھ لے گئی، نیلم نے جواب دیا۔ وعلیکم السلام، ٹھیک ہے، جاؤ تم آرام کرو، میں کھانا لے کر آتی ہوں، نیلم کی ماں نے کہا۔ ٹھیک ہے امی جان، امی نے نیلم نے کہا۔ چمن پری ایمان کو بتانے لگی کہ یہ کہانی 15 سال پہلے کی ہے۔ تب ہم پریوں اور چڑیلوں میں کافی اچھی دوستی ہوا کرتی تھی، لیکن ایک دفعہ ملکہ اپنی بہن سے بات کر رہی تھی تو ان چڑیلوں میں سے ایک چڑیل جس کا نام فتنہ تھا نے ملکہ کی بات سن لی، اور ملکہ اور ان کی بہن اسے چمکتے پتھر کے بارے میں بتا رہی تھی کہ یہ پتھر بہت خاص ہے اور یہ ہمیں وراثت میں ملا ہے، ہم اس سے کچھ بھی کر سکتے ہیں، یعنی ہم اسے پوری دنیا پر راج کر سکتے ہیں۔ پھر ملکہ کی بہن نے پوچھا، آپ کو اس کے بارے میں کیسے پتا؟ تو ملکہ نے جواب دیا، اس کے بارے میں اس کتاب میں لکھا ہے، لیکن یہ بات کسی بھی تیسرے کو نہیں چلنی چاہیے پتا۔ جی ملکہ، میں اس بات کا دھیان رکھوں گی، ملکہ کی بہن نے کہا۔ پر فتنہ نے جا کر سب چڑیلوں کو یہ بات بتا دی، لیکن کتاب والی بات نہیں بتائی۔ ان لوگوں نے چمکتے پتھر کا غلط استعمال کرنا چاہا تو ہم نے ان کو غلط استعمال کرنے سے روکا، تو اس طرح ہمارے درمیان لڑائی شروع ہو گئی اور پھر ہم جیت گئے، تو ان چڑیلوں کو شکست کھانی پڑی، لیکن فتنہ کو شکست کھانا پسند نہ تھا، اس لیے اس نے ملکہ کی غیر موجودگی میں وہ کتاب چرا لی اور اس چمکتے پتھر پر جادو کر دیا، اور تب تک آج تک ہم یہاں سے باہر نہ نکل سکے۔ نیلم، اب تو ایمان کو آ جانا چاہیے تھا، آخر دوپہر ہو چکی ہے، لیکن شام ہونے کو آئی، کیا اس نے نہیں بتایا کہ وہ کب واپس آئے گی، یا تمہیں کچھ پتا ہے؟ نیلم کی ماں نے نیلم سے پوچھا۔ وہ بات کرتے ہوئے اس کی ماں نے کہا، وہ کیا؟ میری طرف دیکھو، تمہارے لہجے سے مجھے پتا چل رہا ہے کہ تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو۔ وہ امی، دراصل ایمان اور میں نیلم نے اپنی ماں کو ساری بات بتا دی۔ اے میرے خدا، وہاں سے تو کوئی آج تک واپس نہیں آیا، نیلم کی ماں نے کہا۔ ماما، ابھی آپ بابا کو مت بتائیے گا پلیز، نیلم نے کہا۔ ایمان کی دل میں ایک بات آتی ہے، وہ کہتی ہے، چمن پری، ہم دونوں اگر اس جادو کو توڑ نہیں سکتے تو نیلم توڑ سکتی ہے۔ اس بک کو ڈھونڈ کر وہ نیلم سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ چمن، ہاں ٹھیک ہے، کیا ہوا؟ ایمان تو ٹھیک ہو؟ چمن نے کہا، میں نیلم سے رابطہ کر رہی تھی لیکن نہیں ہو رہا، ایمان نے جواب دیا۔
हिम्मत मत हारो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। इतनी देर में नीलम आ जाती है। वो जैसे ही आती है कि इसे एक सिग्नल मिल जाता है, वो किताब ढूंढने लग जाती है। बहुत कोशिशों के बाद फिर उससे एक बटन दब जाता है और वहाँ एक गार आ जाती है, और इस गार के अंदर जाती है कि वहाँ फितना सोई हुई होती है। नीलम को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो खामोशी से किताब लेकर जादू का असर ख़त्म कर देती है। फिर वो दोनों आज़ाद हो जाते हैं। चमन और ईमान एक दूसरे को गले लगते हैं। वो किताब फाड़ देती है और इस वजह से फितना का भी खातिर हो जाता है। नतीजा, हमें अपने वालिदैन की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए और मुश्किल में हिम्मत नहीं